بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے ایک پارٹنر قرار دیا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو امریکہ نے اپنے 250ویں یوم تاسیس میں مدعو بھی کیا ہے۔ انہی موضوعات سے پروگرام کا آغاز۔ میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہوں گی ڈاکٹر مبینہ طلعت صاحبہ، پروفیسر امان اللہ طور صاحب اور میاں وحید احمد صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے۔ آپ تینوں کی آمد کا بے حد شکریہ۔ ڈاکٹر مبینہ صاحبہ، آپ سے پہلا سوال، کتنی اہمیت ہوگی اس دورے کی جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو امریکہ جو ہے وہ اپنے 250ویں یوم تاسیس میں مدعو کر رہا ہے، اور اس حوالے سے خاص طور پہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اس تناظر میں کتنی اہمیت ہے کہ ہم ابھی انڈیا کے ساتھ وارفیئر سے نکلے ہیں، اور اتنی عزت افزائی، کیونکہ ابھی جو انڈیا سے ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا تھا امریکہ میں، جو مختلف ممالک کے سفیروں سے ملتا رہا اور انہیں یہ بتاتا رہا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، ٹیرورزم کو سپانسر کرتا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پاکستان کو ہی کامیابیاں ملنا شروع ہو گئی۔ یونائٹڈ نیشنز کی جو 2 سب کمیٹیاں ہیں ان میں سے ایک کا ہیڈ بنا دیا گیا، ایک کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، اور اب آرمی چیف کو بلایا جا رہا ہے وہاں پہ۔ اتنی بڑی تقریب ہو رہی ہے جس کے اندر، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے یا اسے ختم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک پارٹنر کے طور پہ کام کرے گا۔ تو ان کے اس دورے کی جو اہمیت ہے اسے آپ کس طرح سے بیان کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اہمیت تو یقیناً بہت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے آپ نے خود ہی جو اہمیت کے جو بہت ساری ڈائمینشنز ہیں اس کا ذکر کر دیا۔ انڈیا جو ہے وہ ناخوش ہے، اور یکایک جو ہے وہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل جو پاور گیم ہے ہم اس کا ایک اہم حصہ ہیں، اور شاید ہمیں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا رول ملنے والا ہے، یا ہم ایک بہت بڑا رول ادا کرنے والے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل گیم میں اگر پلیئر ہیں تو ہمیں اس کے اندر ایک وارننگ سائن ملتا ہے، اور اس وارننگ سائن کو ہمیں اگنور نہیں کرنا۔ اور وہ وارننگ سائن یہ ہے کہ وہ پاور گیم کسی اور کی ہے، اگر وہ امریکہ اور چائنا کی پاور گیم ہے اور ہم اس میں اس لیے جو ہے وہ کوئی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں کہ یکایک دنیا نے دیکھا کہ ہم بہت سمارٹ لوگ ہیں، یا ہمارا ایک ادارہ ہے جو بہت سمارٹ ہے، اور وہ جو ہے وہ ڈیلیور سرٹن معاملات میں کچھ چیزوں کو وہ ڈیلیور کر سکتا ہے۔ تو اگر ہماری اہمیت جو ہے وہ بڑوں کی پاور گیم میں ڈیلیورر کی ہے، اور ابھی ہم اس بات پر خوش ہیں، ایکسائٹڈ ہیں، تو شاید ہو سکتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ اور خاص طور پر ہم اکثر جو ہے اگر ہمارا ہمسایہ نہ خوش ہے تو ہمارے لیے یہ ایڈیشنلی بڑی خوشی کی بات ہے۔ مگر یہ ہے کہ دیکھیں، میں ذاتی اپنے نقطۂ نظر کا تھوڑا سا بتا دوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ کاش ہمارے ملک میں جس طرح سے ہمارے ایک ادارے کی اہمیت ہے، اور وہ بنیادی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس ادارے کی ایجوکیشن، اس میں بہت سارا پیسہ جاتا ہے، تو اس کی ایجوکیشن، ان کا نقطۂ ان کی جو کیا کہتے ہیں پروفیشنل ٹریننگ پر بہت زیادہ توجہ جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو کاش یہ ایجوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ جو ہے وہ پورے پاکستان کا مقدر ہو، اور ہم کسی انٹرنیشنل پاور گیم میں پلیئر بن کر اہمیت حاصل کرنے کی بجائے ہم سارے کے سارے جو ہے اس بات پر خوش ہوں کہ ہم کسی بھی میدان میں کہیں بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں جب پاور گیم کا حصہ ہوں، اور اس وقت بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں جب پاور گیم کا حصہ نہ ہوں۔ صحیح۔ کیونکہ ظاہر ہے ہم نے ہائیز بھی دیکھ لیے ہیں اور ہم نے لو بھی دیکھ لیے ہیں۔ جب امریکہ کو ہماری ضرورت نہیں رہتی تو وہ ہمارا بہت برا حال کرتا ہے۔
اور ہمارے اوپر جو ہے وہ چاروں طرف سے یلغار ہوتی ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ مشرق سے ہوتی ہے، مشرق سے تو ہوتی ہی ہے، ہماری ہم پر جو ہے وہ مغرب کے ممالک بھی چڑھ دوڑتے ہیں جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے اوپر سے بھی یلغار ہو جاتی ہے. تو اس وقت ہماری حالت بہت بری ہوتی ہے. تو میں چونکہ بنیادی طور پہ دیکھیں میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں، تو مجھے اس بات کی خوشی ہے اور میں اپنی قوم کے سینٹیمنٹس کا بہت احترام کرتی ہوں. میں بھی خوش ہوں کہ ہم جو بہت ہی نیچے جا رہے تھے تو ہمارا مورائل اب کس طرح سے بلند ہو سکتا تھا. تو یہ ہمارے مورائل کو بلند کرنے کا ایک وقت آ گیا ہے، ایک ذریعہ آ گیا ہے، ایک موقع آ گیا ہے. تو خدا کرے کہ اس وقت کو ہم صرف اس لیے یوز نہ کریں کہ ہم کسی اور کی گیم کے کھلاڑی ہیں، بلکہ اس کو کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور کچھ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ قوم کے لیے کام ہو جائے. وہ جو ایک ادارے کا ہے ساری قوم. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میاں وحید احمد صاحب بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ اس میں جو ہمیں اپنے مفادات کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں کسی اور کا گھوڑا نہیں بننا ہے. تو آپ کو ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ انہیں کوئی نئی رسپانسبلٹی ملنے جا رہی ہے یا پھر جو ہمارے پرانے تعلقات ہیں ان کی تجدید ہو رہی ہے. کیونکہ جس چیز کو سراہا جا رہا ہے وہ پاکستان کا ٹیرورزم میں کوپریشن کا کردار ہے. ہم نے پچھلے کچھ ماہ میں آئسس کے، داعش کے کچھ لوگ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیے ہیں اور ہماری سیکیورٹی اداروں کا ان میں بڑا کردار رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے جو پروفیسر صاحبہ نے جو بات کی ہے پر اس سے مجھے بالکل اتفاق ہے جی. ہمیں بالکل اپنا دیکھنا چاہیے، ہمیں حصہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں. ایک تو ہماری الحمدللہ جو اس وقت پوزیشن ہے، ہم کسی بھی طرح جو ہے نا وہ الگ تھلگ نہیں رہ سکتے کسی نہ کسی کے ساتھ. جس طرح سے جب پاکستان بنا تو اس وقت تو ضرورت تھی ایک ہمارے پاس جو اس وقت کا حالات تھے اس زمانے میں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہمیں جانا تھا اور ہمیں مدد بھی چاہیے تھی. جو امریکہ نے اس وقت ہماری بہت اچھے طریقے سے پہلے 10 سال بہت اچھا رہا. اس کے بعد کا جو ابھی بتایا میڈم نے وہ بڑی صحیح بات ہے کہ جب وہ چھوڑتے ہیں تو پھر پیچھے وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. لیکن اس میں بھی دیکھنا یہ ہے کہ ہماری وہاں پہ جو پالیسیز ہیں کیا وہ واقع ہی ہم ہر چیز ان پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں خود سے بھی تو کچھ کرنا ہوگا اور ہمیں اپنی جو ہے نا وہ جو خود مختاری ہے اس کے لیے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ایک ادارے کی بات کی ہے، میں اپنے جو ہے نا اپنی بات کرتا ہوں سیاستدانوں کی، ان میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ کم از کم جب وہ بیٹھیں تو جس طریقے سے کبھی کسی زمانے میں ایوب خان جب گیا تو لگتا تھا کہ دیکھیں کس طرح سے استقبال ہوا تھا، اس وقت پاکستان کی اہمیت کیا تھی. اس کے بعد کیا ایسی وجہ بنی ہے کہ آج ہمیں وہ ہماری اہمیت وہاں پہ نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ 71 میں بھی اور 65 میں بھی اس طرح سے ہماری مدد بھی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد کارگل میں صرف ایک یہ ہوا کہ چلیں جی ہماری وہ ایک ختم کروا دی. آج جو ہوا ان ساری باتوں کے اندر ہمیں اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے یہاں اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح سے بہتر تعلق رکھنے ہیں اور امریکہ کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے اپنی خود مختاری اور اپنے معاملات کا، اور جس رول کی آپ بات کر رہے ہیں اس رول کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں آج سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں آج کے جو پچھلے دنوں جو آج آپ کی بات سنی بھی جا رہی، مانی بھی جا رہی، اس کے پیچھے ایک بات بہت اہم ہے. وہ جو کامیابی آج ہماری فوج نے، آج ہماری جو ہے نا فضائیہ نے جو ہمیں دلائی ہے، جو عزت پوری دنیا کے اندر ہمیں ملی ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو دہشت گردی تو ہمیں تو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے وہ ہمارے ہمسائے کیا باقی بھی ساری دنیا لگی ہوئی تھی کہ جناب دہشت گردی یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. امان اللہ صاحب، اس کے پیچھے کیا محرک ہو سکتا ہے؟ ہم نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے انڈیا پاکستان وارفیئر کے دوران، وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اتنی عزت سے نوازا جا رہا ہے، یا پھر جس طرح سے ہم نے ٹیررزم کے خلاف امریکہ کو بندے پکڑ کے دیے وہ ہماری کاوشیں ہو سکتی ہیں، ان کو سراہا جا رہا ہے، یا پھر ہمیں کوئی نئی ذمہ داریاں ملنے جا رہی ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ سب سے پہلے تو معذرت کہ وہ ٹیکنالوجی ہیزرڈ میں پھنس گئے تو وہ ٹائم لگ گیا مجھے، میں سن نہیں سکا ڈاکٹر صاحبہ نے کیا کہا. کہ میں آپ کو عرض کروں جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، ہینری کسنجر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امریکہ کا دشمن ہونا بہت بری بات ہے لیکن اس کا دوست ہونا اس سے بھی بری بات ہے.
تو جو میاں صاحب ابھی فرما رہے تھے تو وہی ہے کہ جب یعنی پاکستان 2 لخت ہو رہا تھا تو امریکہ نے کیا ہماری مدد کی، کارگل میں کیا مدد کی، کیا ہوا؟ وہ ہمیشہ یعنی جھکاؤ ان کا انڈیا کی طرف بھی رہا ہے. اب ان کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چائنا جو ہے وہ پوری طرح پاکستان یا پاکستان پوری طرح چائنا بلاک میں چلا جائے. یہ پریشانی ان کو لاحق ہے. اس لیے ابھی جو وہ جنرل مائیکل کریلا جو ان کے وہ یو ایس سینٹرل کمانڈ کے ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا ایک بہت اہم پارٹنر ہے اور ہم ان کے اہم پارٹنر شروع سے رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی دہشت گردی دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کے کچھ پاکٹس موجود ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو لیکن جتنی جانی اور مالی قربانی پاکستان نے دی ہے وہ کسی اور ملک نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی کرتے ہوئے نہیں دی. تو اب امریکہ کو بس وہی ہے، وہ ایک بیلنس کریٹ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے کہ جی انڈیا کے ساتھ بھی تعلق رکھا جائے، پاکستان کے ساتھ بھی تعلق رکھا جائے. اب یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا اپنی فارن پالیسی کے لحاظ سے کہ امریکہ سے اتنی دفعہ ہم نے دھوکہ کھایا ہے، کیا ہم دوبارہ انہی کی کوٹ میں جا کے بیٹھیں گے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آگے بڑھنا ہو. ڈاکٹر مبینہ صاحبہ، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کو کسی کا گھوڑا نہیں بننا ہے. آپ کا کس کی طرف اشارہ ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان پھر سے امریکہ اور چین کے بیچ میں کوئی ایسا کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ تو 60s میں 70s میں رچرڈ نکسن جب پاکستان آئے تھے خاموشی کے ساتھ، تو پاکستان نے ان کا ایک جو دورہ تھا خفیہ طور پر وہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا. ابھی جو امریکہ اور چین کے تعلقات ہیں ٹرمپ ٹیرفز کے حوالے سے، ان کے اندر خاصا تناؤ ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اس حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے؟ پھر اوورآل جو خطے کی صورتحال ہے اس کے جو ایشوز ہیں، معاملات ہیں، ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً وہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں، کیونکہ ہمیں جو ہمارے جو آرمی چیف ہیں، اصل میں اس دفعہ آرمی چیف کو بلایا جا رہا ہے. اب جس ایونٹ کی، جس ہسٹری کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ معاملات جو ہیں وہ سیاستدانوں نے حل کیے تھے. یعنی وہ جو ہنری کسنگر کا جو دورہ ہوا، وہ بنیادی طور پر ایک سیاسی تعلق کو بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کی بیسس آئیڈیالوجی تھی ایک کہ چین کی طرف جو ہے وہ اس کو دشمن سمجھنا بند کیا جائے، اور اس کے ساتھ روابط جو ہے اگر ویسٹ قائم کرے گا تو وہ اس کے لیے یہ میوچلی بینیفیشل ہوگا. امریکہ کے لیے بھی تناؤ کو کم کرنا جو ہے وہ بینیفیشل ہوگا، اور وہ چین سے تعلقات بڑھا کر شاید وہ اس کو اپنی طرف مائل کچھ کر سکے گا. اس کی بنیاد اس وقت کے حالات کے مطابق سیاسی تھی، آئیڈیالوجی تھی، سیاسی تھی، اور وہ معاملات جو ہیں وہ اس کی بنیاد پر ہی حل کیا گیا تھا. بٹ ناؤ اس پرٹیکولر کانٹیکس میں ہم لوگ زیادہ جو خوش بھی ہو رہے ہیں، اور جو تعلقات کو اگر بڑھاوا دینے کی، اگر کوئی رول ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے یا کوئی رول پلے کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس میں کوئی سیاستدان کیوں آگے نظر نہیں آتا. اور اس میں یہ ہم جو جس بات پر خوش ہو رہے ہیں اور جس بات پر انڈیا ناراض ہے، اور جو بات جو ہے زیر بحث آ رہی ہے، وہ تو یہ آ رہی ہے کہ ہمارے آرمی چیف کو اگر انوائٹ کیا گیا ہے تو اس کی بیسس کیا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں کیونکہ میرا ابھی بھی خیال یہ ہے کیونکہ ہم اب اس دنیا میں کیا سیل کر رہے ہیں، سب سے بڑی جو ٹریڈنگ کموڈٹی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے، تو وہ تو ویپنز ہیں، وہ ہتھیار ہیں، وہ ٹیکنالوجی ہے. اب ہماری جو بزنس اور ٹریڈ کی جو سب سے بڑی کموڈٹی ہے وہ ہے، اور اس میں ٹیکنالوجی کا رول ہے. اور ظاہر ہے پاکستانی فوج، چاہے وہ ایئر فورس ہو یا پاکستانی فوج ہو، تو ظاہر ہے کہ اس وار میں جو ہے ایک ٹیکنیکل مہارت
دنیا کے سامنے جو ہے وہ آئی، اب اس کو ٹیپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو ڈاکٹر یہ صاحب. دو یہ دو بہت بڑے ڈفرینسز بھی ہیں وہ پچھلی ایفرٹ میں اور اس ایفرٹ میں. بالکل صحیح. تو ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ بہت بہتر کچھ عرصے کے لیے ہو بھی سکتا ہے، یقیناً ہوگا کیونکہ یہ جو ہمارے آرمی چیف کے دورے سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ انفارمیشن سامنے نہیں آئی. جی ابھی ان کا پورا شیڈول بھی سامنے نہیں آیا کہ وہ کس سے ملاقات کریں گے، ابھی صرف یہ ہے کہ انہیں مدعو کیا گیا. تو ہم ٹھیک ہے. ہاں، لیکن یہ نا کہ خود ان کا مدعو کیا جانا بہت بڑا انڈیکیٹر ہے نا. جی بالکل صحیح. بہت بڑا انڈیکیٹر ہے. وحید صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ڈائسپورا ہے اور وہاں پہ جو پاکستانی مقیم ہیں وہ ایک احتجاج جو ہے وہ پلان کر چکے ہیں کہ جی جیسے ہی آرمی چیف وہاں پہ پہنچیں گے تو پھر باہر پروٹیسٹ کیا جائے گا. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ احتجاج کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج سے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور وہ کس قسم کا احتجاج ہوگا؟ اور پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس احتجاج کو جو انڈین میڈیا ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ اسے کور کرنے جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں، ادھر جو احتجاج کی بات ہے، میں ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے نا، دیکھیے یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ آپ کا 71 سے پہلے وہ جو سیاسی نہیں، وہ جنرل یحییٰ نے کروایا تھا. اس کے بعد پھر آپ مشرف اور ضیاء الحق جب ضرورت پڑی ہے انہوں نے ہمیشہ ہمارے جو ہے نا وہ ایک خاص ادارے کے ساتھ ہی رابطہ رکھا ہے. اور یہ بڑی ہسٹری جو ہے نا اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ابھی بھی وہ کیا چاہ رہے ہیں، کون سی ذمہ داری اور کون سا کام لینا چاہ رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے اور اس پہ ہر ایک کو غور کرنا ہوگا. اس کے بعد جو آپ نے بات کی وہاں پہ احتجاج کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جہاں بھی ہیں آج انہیں اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فتح سے ہمکنار کیا ہے، جو آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت پوری دنیا کے اندر ہماری رکھی ہے، اس پہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے آرمی چیف کو، اپنے فیلڈ مارشل جو ہیں ان کو جو ہے نا وہاں پہ اس طرح کا ان کے ساتھ کوئی بات ہو جو دنیا کر رہی ہے، انڈیا کا میڈیا تو پہلے اس پہ بات کر رہا ہے اور مجھے ہے کہ وہ بھی شاید وہاں پہ سپورٹ کرے ان کو. یہ بات وہاں پہ بالکل جو ہے وہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، ان کو ویلکم کرنا چاہیے. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طرح کے حالات جو ہے پاکستان کی بدنامی کا باعث نہ بنے. کیونکہ ایک ہی ادارہ، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے آتے کہا کہ ایک ہی ادارہ ہے جو کم از کم پاکستان کے اندر جس میں کچھ نظم و ضبط ہے، اور باقی ادارے بھی اگر اس طرح سے کام شروع کر دیں تو ہمارا پاکستان جو ہے نا، ہم پاکستان کو بہتری کی طرف جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی پاکستان کے اس وقت کے حالات کو اور جو ہمارے خطے کے خاص طور پہ حالات ہیں، جس طرح پہ ہمارا دشمن اس وقت آج جو چاہ رہا ہے، اب دیکھیں کہ کتنے وفد ان کے دنیا کے اندر ہمیں دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے اس وقت وہ مارے پھر رہے ہیں. اور جبکہ آپ کو اگر آج وہاں عزت مل رہی ہے، آج آپ کو سراہا جا رہا ہے، تو آپ کے لوگ اگر اٹھ کے وہاں پہ یہ بات کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پاکستان کی خدمت ہے اور یا وہ اس پارٹی کی خدمت ہے یا اس پارٹی کے سربراہ کے لیے وہ کچھ بہتر کریں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ معاملات کو بہتر کرنا ہے تو اس کو تعلقات کو بہتر بنائیں. اور سیاست کا تو مطلب مکالمہ ہے، سیاست تو راستہ نکالنے کا نام ہے. یہ تھوڑا ہے کہ جناب آپ احتجاج کر کے اور اس طرح سے پوری دنیا کے اندر ہمارا تماشا بنائیں اور اس کے بعد کہیں گے پتہ نہیں ہماری جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ اور باقی یہ ڈر کے جناب یا اس خوف سے آپ کو جو ہے نا وہ موقع دے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا امان اللہ صاحب، یہ جو ایلیمنٹس وہاں پہ پروٹیسٹ کریں گے، ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر پاکستان کے اندر پروٹیسٹ کیا ہے تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، باہر پروٹیسٹ کیا ہے تو اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلے گا. تو وہ جو ان کا اپنا مقدمہ ہے اس کو تو وہ اور زیادہ وہ خراب کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی پارٹی کے کچھ لوگ اس بات کے اوپر معترض ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر وہ کون ہے جس کے کہنے کے اوپر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ یہاں سے تو فی الحال کوئی اسے آن نہیں کر رہا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف، تو یہ وہی لوگ ہیں پھر جو وہاں پہ ایک نیا پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے شیخ صاحب، ایک طبقہ بہرحال ایسا ہے، اگر ہم ان کو ابھی یہ کہیں کہ جی وہ کوئی پاکستان سے محبت رکھتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں. ایک تو یہ کہ وہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں ان کو کتنا درد ہے پاکستان کا، وہ سوشل میڈیا پہ جو مرضی کہتے رہیں. میں عام طور پہ ایسے لوگ جو 30-40 سال سے باہر بیٹھے
बैठे हुए हैं, जब वो पाकिस्तान पे तनकीद करते हैं तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि जी आपको क्या हक पहुंचता है कि आप तनकीद करें? आप आए, मुल्क के अंदर रहें, आप यहाँ की तकालीफ को बर्दाश्त करें, यहाँ के मसाइल को समझें और उस पर कुछ कंट्रीब्यूट करें। आप कंट्रीब्यूट कुछ कर नहीं रहे हैं और वहां पे बैठ के आप तनकीद करते हैं और फिर उस अनफॉर्चुनेट ये कि आप एहतजाज करते हैं। जैसे आपने खुद ही कहा कि ना उनके अंदरूनी एहतजाज का कोई फायदा हुआ उनको, ना बैरूनी एहतजाज का कोई फायदा हुआ। इससे पहले भी उन्होंने एहतजाज लंदन में भी किया और मुख्तलिफ जगहों पे किया, उसका क्या नतीजा निकला उनको? मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इसका असर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वहाँ के पेंटागन के आपस के डायलॉग है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की हद तक एक हाइप क्रिएट होगी और उसमें इंडिया डेफिनेटली उसको बहुत उछालेगा। हम तो सिर्फ इन लोगों को एक नसीहत कर सकते हैं, दरखास्त कर सकते हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क पे आप रहम कीजिए और कम से कम अपने रहनुमाओं पे ही रहम कीजिए। अगर आप उनका मुकदमा लड़ना चाह रहे हैं तो जैसे मियाँ साहब ने कहा कि भाई सियासत तो मकालमे का नाम है, वो एहतजाज और तशद्दुद और इंतशार का नाम तो बहरहाल नहीं है। ठीक, तो अल्लाह करे कि इनको समझ आ जाए और ये कोई ऐसी हरकत ना करे। ठीक है, एक ब्रेक और उसके बाद डिस्कशन को यहीं से रिज्यूम करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। डॉक्टर मुबीना साहिबा जो अमेरिकन सेंटकॉम है उसके कमांडर जनरल हैं कोरेला, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका कश्मीर का मसला हल करवा सकता है और उसकी जो तौजी उन्होंने बयान की वो ये कि चूंकि अमेरिका जो है वो सीज फायर करवा सकता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो मसला कश्मीर भी हल करवा सकता है। हमने देखा कि ट्रंप का जो पिछला दौर था उसके अंदर कश्मीर के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट सामने आई। इंडिया के अंदर उनका जो आर्टिकल 370 था उसका खात्मा हुआ, उसके नतीजे में फिर वहाँ पे कुछ और चीज़ें होना शुरू हो गई और फिर पाकिस्तान ने भी उस हवाले से एक तरह से खामोशी इख्तियार किए रखी। कुछ पॉलिटिशियंस ने बयानबाजी की, मगर जिस तरह से पाकिस्तान को उसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए था पाकिस्तान ने नहीं दिया। अब अमेरिका ये कह रहा है बाकायदा, ट्रंप हर उनकी जो गुफ्तगू होती है उसमें वो कहते हैं कि जी मैं कश्मीर का मसला हल करवाऊंगा। एक बात तो ये कि चलो कश्मीर का मसला अलाइव तो हुआ, इंडिया तो इसको एक इशू समझता ही नहीं है। वो कहता है कि जी बायलैटरल इशू है और किसी तीसरे मुल्क को, किसी और इदारे को इसके अंदर हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि कैन इट बी रिजॉल्व्ड, और अगर रिजॉल्व होगा तो फिर वो किस तरह से होगा? अब इसकी ये बात तो यकीनन बिल्कुल दुरुस्त है कि बड़ी बहुत तवील अरसे के बाद सदर ट्रंप ही एक ऐसे सदर, अमेरिकन सदर हैं जिन्होंने मसला कश्मीर में किसी भी किस्म की दिलचस्पी का इजहार किया है और स्ट्रांगली कहा है कि वो इस मसले को हल करवा सकते हैं और करवाना चाहिए। लेकिन जाहिर है इसमें तरफैन ने चूंकि बहुत दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, जाहिर है भारत ने तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन और पाकिस्तान जो है उसमें जाहिर है स्टेटमेंट आई थी कि वो इस मसले पे खुश हैं, लेकिन इट वाज नॉट रियली फॉलोड मेरा ख्याल है एग्रेसिवली, जैसा कि हम सोच रहे थे कि अगर एक सिग्नल जो है वो आया ही है तो उसे कोई ना कोई जो है वो उठेगा और उसको एग्रेसिवली टेकअप करेगा, फॉलो करेगा, इंसिस्ट करेगा, तो वो ना हो सका। मेरा जाती ख्याल ये है कि तरफैन की इंडिया का जो एक खास स्टैंड है, जाहिर है वो कहता है कि ये हमारा अटूट अंग है और इसमें किसी को बोलने का कोई हक हासिल नहीं है। पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से अगरचे हम ये चाहते हैं कि हम कश्मीरियों की हक की खुद इरादियत की बात करते हैं, लेकिन जाहिर है तारीख में कई मरतबा खुद हम इस नुक्ता नज़र से पीछे हटे हैं और हमने ये कहा है कि चलिए जो लाइन ऑफ जो करंट लाइन है हमारी उसी को हम फाइनल मान लेते हैं, उनके पास जो कश्मीर है वो उधर रह जाए हमारे पास। तो ये जाहिर है कि ये चूंकि हम अपनी स्टैंड से पीछे हटे हैं। मेरा ख्याल ये है कि चूंकि हम खुद थोड़ा सा इस मामले में ढीले भी हैं, ढीले रहे हैं, ढीले हैं, वी डोंट नो कि हमें
किस अंदाज से जो है वो अपने या तो अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहना है और हक के खुद इरादियत ही पे जो है वो हमें जाना है कि हमें इस लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उसको जो है वो आखिरी हद मानना है और उसका मसला हल कैसे होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि हाँ वक्त आ गया है कि उसको हल हो जाना चाहिए। और अगर सदर ट्रंप कहते हैं और अगर वो उसको इस पर इस्रार भी कर रहे हैं कि वो इस मसले को हल करें, तो इंडिया की नाराजगी है या नहीं है, उससे बालातर होके हमें एटलीस्ट उसको एग्रेसिवली परसू करना चाहिए और उसमें दिलचस्पी का इजहार करना चाहिए। और जो भी हमारी स्टैंड है, अगर हम हक की खुद इरादियत पर अड़े हुए हैं तो फिर वो, वरना जो भी हल उसका मुमकिन है, क्योंकि जंगें होती रहेंगी और इंसान दोनों तरफ मरते रहेंगे और हमारे हेल्थ और पॉवर्टी का मसले जो है वो हल नहीं हो सकेंगे। तो हो सकता है कि जब कौमें पढ़ लिख जाएं, जब उनके ज़हन भूल जाएं, जब हमारे तअस्सुबात दूर हो जाएं, जब हम बेहतर इंसान बन जाएं, जब एक दूसरे को टॉलरेट करने के लिए तैयार हों, तो हम खुद अपनी जो जियोग्राफिक हकाइक बदल सकें। मगर अभी तो ऐसा नहीं है ना, अभी तो हमें जंगों से बचना है। अच्छा अमानुल्लाह साहब, ये अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह से कि आर्मी चीफ को बदू किया जा रहा है, ये किस चीज़ का शाखसाना हो सकता है? अभी हाल ही में हमने देखा है कि दोनों मुल्कों के एक से ज़्यादा वफूद पूरी दुनिया के अंदर गए, मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मिले वो और उनके सामने अपना मुकदमा रखा। आप भी उसको देख रहे थे, किसने अपना मुकदमा बेहतर अंदाज से पूरी दुनिया के सामने पेश किया और किसको लगता है कि होमवर्क की ज़रूरत थी? हम देखते थे कि हमारे पास हमारे वक्त के विजुअल्स आ रहे थे, उनकी मीटिंग्स के क्लिप्स आ रहे थे और ऑफ कोर्स इसी तरह से जो इंडियन पीपल हैं उनके सामने उनके वक्त के क्लिप्स और उनकी वीडियोस जो है वो उनके साथ शेयर हो रही थी। किस तरह से देखते हैं आप, अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों वफूद की जो परफॉर्मेंस है उसका? तो इत्तेफाक से मैंने वो इंडियन वफूद के क्लिप्स देखे नहीं हैं, अपने पाकिस्तानी वक्त के क्लिप्स मैंने देखे। तो मेरा अपना ख्याल तो ये है कि दे आर डूइंग फाइन, मतलब अपना नुक्ता नज़र वो हर जगह पे बयान कर रहे हैं। और बिलावल की जितनी भी बातें सुनी, मुझे लगा कि वो एक अब सियासत जैसे उसमें मैच्योर होता चला जा रहा है, मैच्योर हो चुका है बिलावल और अच्छी बात और बेहतरीन तरीके से वो बात को कर रहा है। तो देखिए, अपना अपना हर एक ने जोर लगाना है, उन्होंने भी जोर लगाना है, हम भी अपना जोर लगाएंगे और अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। और दूसरी ये बात कि जो अभी हम ये देख रहे हैं कि क्या थोड़ा सा जो डॉक्टर मुबीना ने बात की कि ट्रंप क्या इस मसले को हल करवा सकते हैं, नहीं, ओपिनियंस हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये बातें होती हैं कि हम कश्मीर का मसला हल करवा देंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब भी ये हल होना है ये हमने खुद ही हल करवाना है और इंडिया बिल्कुल एडमेंट है इस पे। उसने हमेशा वो तो कहता कि ये बाइलैटरल है, उसमें किसी चीज से बंदे को दखल देने की इजाजत ही नहीं है। और तारीख भी ये जाहिर करती है, आज आप उठा के देखेंगे दुनिया की तारीख, तो उसमें कभी बहुत कम ऐसा हुआ है कि जहाँ पे किसी चीज से पीक ने आके कोई बहुत बड़ा मसला हल किया हो। हमने इसराइल का कैंप डेविड भी देखा, लेकिन क्या नतीजा निकला उसका कि वो सिर्फ मिस्र चुप कर गया, बाकी अरब चुप कर गए। वो मसला तो वहां का वहां ही है, फलस्तीन को नहीं बन पाया। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी और की मुदाखलत से हम मसला कश्मीर को हल कर पाएंगे। ये जैसे अभी हमें एक मौका मिला है और अल्लाह ने हमें एक फतह और नुसरत अता की है, शायद हमें इससे कोई एक और बड़ा मार्का करके अपने आप को ताकतवर साबित करना होगा। और हमेशा इंसानी तारीख में यही रहा है, वो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। अगर आप ताकतवर हैं तो आपकी दुनिया भी सुनती है, अभी सारी दुनिया हमारी बातें कर रही है। ये इस वाक़े से पहले यही अमेरिका, यही ट्रंप और ये इंडियन जो बातें कर रहे थे उनका लबो लहजा क्या था, अब इनका लबो लहजा क्या है?
تو ہمیں اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے, ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کرنا ہے. آئندہ ساری وارفیئر بیسیکلی ٹیکنالوجی پہ ہے, اور پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی کو بہت آگے لے کے جا سکیں. تو میں کوئی نا امید نہیں ہوں, بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ دنیا ہمیں سمجھے گی اور ہم خود ہی اس مسئلے کو حل کر پائیں. ٹھیک ہے وہی صاحب, جو مودی حکومت ہے وہ ابھی تک ایڈامنٹ ہے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے سیز فائر کے لیے ٹرمپ کو اپروچ نہیں کیا, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی اس بات کو کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری اس وارفیئر کے دوران وکٹری ہوئی ہے. جبکہ جو صورتحال ہے, خاص طور پہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کچھ اور کہانی بیان کر رہا ہے. تو یہ جو مدعے ابھی الائیو ہوئے ہیں, جن میں سنتاس کا معاہدہ ہے, کشمیر کا ایشو ہے, ٹیرورزم ہے جو کہ انڈیا پاکستان کے اندر کرواتا ہے مختلف جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کو سپانسر کر کے, تو انڈیا کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ ان مدعوں کے اوپر بات کرے. وہ تو بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ ایشوز ہیں ہی نہیں. کہ ان کا جو ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا ہوا تھا وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ یہ ایشوز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. ایشو تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیرورزم کو سپانسر کرتا ہے. تو پھر کسی ٹیبل کے اوپر آنا اور پھر ان مدعوں کے اوپر بات کرنا, کچھ لینا کچھ دینا, اس کے لیے تو بہت مشکل ہے اس وقت. دیکھیں جی, ابھی جو بات کی نا پروفیسر صاحب نے بائی لیٹرل, میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی صورت حال میں جب بھی ہے کہ جب آپ ان کے بالکل برابر میں, وہ تو آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم چودھری ہیں اس خطے کے اور ہمیں جو کرنا ہے خود کرنا. وہ بائی لیٹرل کہہ کے انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو مائنس کر دیتے ہیں, اور پھر پاکستان کے ساتھ تو وہ بات ہی نہیں کرتے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کیوں بار بار جو ہے نا, کیونکہ 62 اور 48 جو بھی دونوں وہ موقع تھے اس وقت کس نے ہمیں روکا اور ہم کن کی بات مانی, ہم انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آئیں بھئی آج بیٹھیں. چونکہ وہ تو ہمیں سمجھتے ہی نہیں ہیں, وہ یا تو ہم اتنے طاقتور ہوں, جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بات کی کہ آج اللہ نے ایک موقع ہمیں دیا ہے کہ ہم اس جگہ پہ آئے ہیں کہ بھی آج ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں. لیکن کیا جس طرح سے آپ نے ابھی کہا کہ وہ تو اپنی جیت کا اعلان کر رہے ہیں, وہ تو مان ہی نہیں رہے, جبکہ پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا کے اندر ان کی آرمی چیف نے بھی بتا دیا, باقی لوگوں نے بھی بتا دیا کہ وہ ہمارے جس طرح سے رافیل گرے ہیں اور باقی جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہاں پہ, وہ ساری دنیا کے سامنے وہ جو مرضی کہیں, لیکن یہ سب کو پتا ہے. اس کے اندر دوسری بات جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کی تھی, میں زیادہ اس پہ میں بات کروں گا کہ دیکھیں ہیلتھ اور پاورٹی کا جو اس وقت ایشو ہے دونوں ملکوں کا, اگر ہم نے اسی سپیڈ کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ رہا اور ہم نے بیٹھ کے یہ بات نہ کی, اپنے تعلقات بہتر نہ کیے, اور یہاں پہ یہ لڑائی کے لیے ہم جس قدر پیسہ خرچ کر رہے ہیں دونوں ملک, اور دونوں ملکوں کی عوام جو ہے اس وقت دیکھیں پاکستان کے اندر 47% سے زیادہ جو ہے نا اس وقت وہ پاورٹی جو لائن سے وہ نیچے ہیں, اور انڈیا اس سے بھی زیادہ برا حال ہے, جبکہ ہمارا اربوں ڈالر کا جو ہے نا سالانہ جو ہے اس پہ ہم خرچ کر رہے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے دنیا کی طرف ہیں. آج یورپ نے جو کیا ہے آپ دیکھیں, باقی دنیا کے اندر بیٹھ کے بات ہوتی ہے, اگر ہم ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس پہ جو بیٹھ کے بات کریں, اور پاکستان اور انڈیا بلکہ اس پورے خطے کے لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو, کشمیر بھی ہو, اس میں پانی کا بھی ہو, باقی چیزیں بھی ہو, کچھ لوگ کچھ دو کی بنا پہ ہمیں یہ حل کر کے ہمیں بیٹھنا چاہیے. اور یا پھر جیسے پروفیسر صاحب نے اپنے ابھی کہا کہ جناب یہ پھر ہم خود تو پھر ایک ہی طریقہ پھر جنگ ہی ہے, پہ جنگ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن آج اتنا زیادہ وہ شاید وہ 62 والی یا 48 والی آج پوزیشن نہیں ہے. آج یہاں خدا نہ خواستہ کچھ 2-4 دن بھی یہ اور آگے جنگ جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ایٹمی جنگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہی جی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا. آپ تینوں کا بے حد شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com.